نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى والیتامی والمساکین۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اس وقت کو یاد کرو جب اخذنا ہم نے لیا میثاق وعدہ، پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون نہ تم عبادت کرو الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ کا معنی آپ کو بتلایا تھا، مگر سوائے اور علاوہ یہ بھی اس کا معنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسانا حسن سلوک رکھو، اچھائی کرو۔ وذی القربی، اور قرابت داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ وقولو، اور تم کہو للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کو تم کہو حسنا، اچھی بات۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا، سوائے کچھ لوگوں کے، منکم، تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل سے چند ایک وعدے لیے گئے۔ سب سے پہلے حقوق اللہ کی پاسداری رکھنی ہے۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ حقوق اللہ کی پاسداری کرنا یہ ضروری ہے۔ رب تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو اپنا معبود نہیں بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور چونکہ یہ ایمان کی اور اسلام کی روح ہے اور جان ہے، اللہ کریم جل شانہ کی ذات اقدس پر یقین رکھنا اور ایمان لانا، یہ ایمان کی روح ہے اور ایمان کی جان ہے۔ سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ کریم جل شانہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، یہاں سے حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ پھر حقوق العباد کے اندر جو سب سے زیادہ حق جو رکھتے ہیں، اللہ کریم نے سب سے پہلے ان کا تذکرہ کیا۔ والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے رب العالمین نے والدین کا، حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا تذکرہ ہے، اور حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق رکھنے والے والدین ہیں، تو اللہ کریم جل شانہ نے والدین کا حکم فرمایا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین اگرچہ ہمارے کافر ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ والدین مسلمان ہوں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے، ہر حال کے اندر والدین کے ساتھ، ہاں، اور والدین کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے ہر ایک کام کے اندر، ہر حکم کے اندر، الا یہ کہ والدین ہمیں شرک کی طرف لے کر جائیں، برائی کی طرف لے کر جائیں، پھر ان کی اتباع کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں صحیح بات بتلائیں اور جائز کام کہیں، اگرچہ والدین کافر بھی ہوں تو ان کا اتباع کرنا یہ ضروری ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ وذی القربی، اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو۔ فرمایا کہ جو صدقہ خیرات اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، اللہ کریم اسے 2 اجر عطا فرماتے ہیں، ایک تو صدقہ خیرات کا اور دوسرا قرابت داری کا، حسن سلوک کا، اچھے سلوک رکھنے کا، تعلق رکھنے کا، اس کا بھی الگ سے اجر عطا فرماتے ہیں۔ والیتامی، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو جن کے والدین نہیں ہیں۔ مسکینوں کے ساتھ بھی، جو بالکل ایک وقت کا کھانا اور دوسرے وقت کا ان کے پاس کھانا نہیں ہے، مساکین ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو۔ وقولوا للناس، اور جب بھی تم لوگوں کو کوئی بات کہو تو حسنا، انہیں اچھی بات کہو، نیکی کا انہیں حکم دو، انہیں اچھی بات کی ترغیب دو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو حکم تھے اور یہ ان چیزوں کا وعدہ لیا گیا تھا بنی اسرائیل سے۔ ثم تولیتم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پھر تم پھر گئے،
الا قلیلا منکم وانتم معرضون، سوائے چند لوگوں کے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو نہیں پھرے، وگرنہ بہت سارے بنی اسرائیلی اپنے ان وعدوں سے پھر چکے تھے جو اللہ کریم جل شانہ نے ان سے وعدے لیے تھے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے لیا وعدہ، پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور تم کہو لوگوں کو اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم پھر گئے سوائے چند لوگوں کے، قلیلاً بہت تھوڑے لوگ تھے، منکم تمہیں میں سے جو نہیں پھرے، وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پکا وعدہ لیا تم سے، لا تسفکون، کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کا خون، اپنوں کا تم خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، ان کے وطن سے، تم اپنے وطن سے ان کو نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار بھی کیا اس بات کا، اس وعدے کو تم نے مانا بھی، وانتم تشہدون، اور تم وہاں پر موجود تھے، تم گواہ تھے۔ مدینہ کے اندر دو قسم کے خاندان، دو قسم کے قبیلے آباد تھے، ایک تھا اوس اور دوسرا تھا خزرج، یہ دو قبیلے تھے مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے گرد و نواح کے اندر بھی دو قبیلے تھے، یہودیوں کے دو قبیلے، ان میں سے ایک کا نام تھا بنو قریظہ اور دوسرے کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے جو مدینہ کے اطراف کے اندر تھے، مضافات کے اندر، مدینہ سے باہر تھے، مدینہ کے گرد و نواح کے اندر۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ دو یہودیوں کے قبیلے تھے، اور اوس اور خزرج یہ مدینہ کے اندر دو قبیلے آباد تھے۔ ان کی آپس کے اندر بھی وہ خانہ جنگی اکثر لگی رہتی، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال چلتا رہتا، اوس اور خزرج کے درمیان بھی، اسی طرح وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان بھی۔ اب دو قبیلے مدینہ کے اندر آباد ہیں، اوس اور خزرج، اور دو قبیلے مدینہ کے باہر آباد ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ اب ہوا اس طرح کہ جو مدینہ کے اندر دو قبیلے ہیں، ان میں سے اوس قبیلے نے اپنی دوستی کی ہے بنو قریظہ کے ساتھ، جو مدینہ کے باہر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ، اور جو دوسرا تھا خزرج، اس نے اپنی دوستی کی ہے بنو نذیر کے ساتھ۔ اب ان دونوں قبیلوں کی دوستیاں آپس کے اندر اس حد تک ہو گئی کہ اگر مدینہ کے اندر دو قبیلے ہیں جو آپس کے اندر، اگر ان کی لڑائی، اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو بنو نذیر وہ اوس کا ساتھ دیتے ہیں، بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے ہیں، اور بنو نذیر جو ہیں وہ خزرج والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر اوس اور خزرج کے آپس کے اندر ایک دوسرے کے بندے مارے جاتے ہیں، تو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بھی ایک دوسرے کے بندے مارے جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے اپنوں کو وطن سے نہیں نکالنا، اپنوں کو تم نے قتل نہیں کرنا۔ اب ظاہری بات ہے اوس اور خزرج کی جب لڑائی ہوگی آپس کے اندر، تو ان کا ساتھ دینے کے لیے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ دو قبیلے آئیں گے، جیسے اوس اور خزرج کے آپس کے اندر بندے مریں گے، تو ظاہری بات ہے وہ جو دوسرے دو قبیلے ہیں بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے بھی آپس کے اندر بندے مارے جائیں گے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنوں کو تم نے قتل نہیں کرنا، اپنوں کو قتل نہ کرو۔ ان کا ساتھ دیں گے اوس اور خزرج کا بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے بندوں کو قتل کریں گے اور پھر ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نکالیں گے۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے یہ حکم فرمایا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم نکالو اپنوں کو، من دیارکم، گھروں سے، ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، اور تم نے پھر اقرار بھی کیا اس بات کا، وانتم تشہدون، اور تم اس بات پر گواہ تھے، اور تم اس بات پر موجود تھے وہاں پر اس سے جب یاد لیا گیا۔ ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، تقتلون، کہ تم نے قتل کیا، انفسکم،
اپنوں کو تم نے اللہ کریم جل شانہ نے جو تم سے وعدہ لیا تھا تم نے جناب اس وعدے کو ٹھکرایا، اور تم نے جناب بنو نذیر اور بنو قریظہ کو یہ حکم ہے کہ تم نے اوس اور خزرج کا ساتھ دیا اور جناب تم نے اپنوں کو قتل کیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تقتلون انفسکم، کہ تم نے قتل کیا اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نے نکالا فریقا منکم من دیارہم، ایک گروہ کو جو تمہیں میں سے تھا، من دیارہم، اپنے گھروں سے، ان کے گھروں سے تم نے ان کو نکال دیا۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، تم نے مدد کی علیہم ان پر، ان کے خلاف، یعنی اپنوں کے خلاف تم نے مدد کی، بالاسمی گناہ کے ساتھ، والعدوان اور سرکشی کرتے ہوئے اور گناہ کرتے ہوئے تم نے جناب ایک دوسرے کی مدد بھی کی۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اب یہ دوسرا حکم، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور یہ کہ وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تو تفادوہم تم فدیہ دیتے ان کا، تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے۔ یعنی اگر ایک قبیلہ ان کے کچھ لوگ وہ قیدی بن جاتے تو سارے قبیلے والے لوگ جمع ہو کر پیسے اکٹھے کر کے فدیہ دے کر اپنے بندے کو چھڑا لیتے، اور تو یہ حکم تھا کہ اگر بندے کو چھڑانا ہو تو فدیہ دے کر۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ، لیکن ان کے لیے یہ حکم اس وقت نہیں تھا، تو فرمایا گیا کہ یہ اگر تم میں سے کسی قبیلے کی کوئی سزا ہو، کسی نے کسی کو قتل کیا ہے اور اس کے عوض کے اندر اسے قتل کیا جائے گا، تو پھر اسے قتل ہی ہونے دو، اسے فدیہ دے کر نہ چھڑاؤ، جو اس کے لیے سزا متعین ہے بس وہی سزا اس کے لیے ہوگی۔ لیکن یہ کیا کرتے، اگر ان کا کوئی قیدی ہو جاتا تو فدیہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، اس حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، فدیہ دے کر چھڑا لیتے، حالانکہ جو سزا شریعت نے مقرر کی ہے وہی سزا ملنی چاہیے، لیکن کرتے یہ کہ فدیہ دے کر چھڑا لیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ محرم علیکم اخراجہم، اور وہ حرام کیا گیا تھا تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا۔ دو قسم کے حکم تھے، ایک تھا فدیہ دے کر چھڑا لینا، اور دوسرے نمبر پر اپنے وطن سے نکالنا۔ اگر نوبت آتی فدیہ دے کر چھڑانے کی تو فدیہ دیتے، ان کو چھڑا لیتے، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا تھا کہ تم نے اپنوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا۔ لیکن جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے اپنے وطن سے نکال بھی دیتے، یہاں پر بھی حکم عدولی کی، نافرمانی کی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک بات صحیح کرتے ہو، فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، اور تو دوسری بات خراب کر دیتے ہو، تو تم اپنے وطن سے بھی نکال دیتے ہو، حالانکہ یہ بات حرام کر دی گئی ہے، اپنے وطن سے تم نے نہیں نکالنا۔ افتؤمنون، کیا تم ایمان رکھتے ہو ببعض الکتاب، بعض حصے پر، کتاب کے بعض حصے پر تو تم ایمان لے کر آتے ہو، فدیہ دے کر، اگر حکم ہے فدیہ دے کر چھڑانے کا تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، اور وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا تم کفر کرتے ہو، یعنی تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنوں کو وطن سے نہیں نکالنا، اس کے باوجود تم اپنوں کو وطن سے نکال دیتے ہو۔ ایک چیز پر عمل کرتے ہو دوسری چیز کی حکم عدولی کرتے ہو، ایک چیز پر عمل کرتے ہو دوسری پر نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کیا جزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو اس طرح کرے تم میں سے، یعنی کتاب اللہ کے بعض حصے پر ایمان لائے اور بعض حصے پر ایمان نہ لائے، بعض احکامات کو مانے اور بعض احکامات کو نہ مانے، فرمایا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، فرمایا الا خزي، سوائے رسوائی کے، رسوائی کے علاوہ اور اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ کتاب اللہ کے بعد حصے پر ایمان لانا، بعد حصے پر ایمان نہ لانا، یہ یہودیوں کا طور طریقہ ہے، بعض حصے کو قبول کر لینا اور بعض کو قبول نہ کرنا، یہ یہودیوں کی روش ہے، یہ ان کا طور طریقہ ہے، یہ ان کی عادت تھی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر ان کے لیے رسوائی ہے، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر عما تعملون، اس چیز سے جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی آیت کا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، ثم انتم، پھر تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کرتے ہو اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نے نکالا،
فریقاً ایک فریق کو منکم جو تمہیں میں سے تھا من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم نے مدد کی علیہم ان پر یعنی ان کے خلاف اپنوں کے خلاف بالاسم والعدوان گناہ کے ذریعے اور سرکشی کرتے ہوئے وَإِن یَأْتُوکُم اگر وہ آتے تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر تفادوکم تم فدیہ لیتے ان سے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُكُمْ اور وہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر ان کو نکالنا افتؤمنون کیا تم ایمان رکھتے ہو ببعض الکتاب بعض کتاب پر بعض حصے پر وتکفرون ببعض اور بعض کا تم کفر کرتے ہو فما جزاء من يفعل ذلك منکم نہیں جزا ہے اس شخص کی جو اس طرح کرے سوائے رسوائی کے مگر رسوائی کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں ہے ان کی بیوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب تم لوٹو گے انتہائی سخت عذاب کی طرف وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو انہوں نے خریدا بالآخرہ آخرت کے بدلے کے اندر آخرت کی زندگی کو چھوڑ دیا اور دنیا کی زندگی کو خریدا بس دنیا کے اندر جیسے ان کا جی چاہا انہوں نے مسائل پر عمل کیا غلط مسئلے بنانا پڑے تو غلط قسم کے مسائل بنا لیے غلط قسم کے مسائل کو گھڑ لیا تو فرمایا ان کی سزا یہ ہوگی فلا یخفف عنہم العذاب نہیں تخفیف کی جائے گی عنہم ان سے عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے